حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرے مستقبل کے نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہوگا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی باپ کو۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکیں گے، جا کر نکلوا لیں گے، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو، مجھے ڈھکیل دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے نبی ہو کر سوالی بنے۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا NRA کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنکا کر پھیلا کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا۔ یہ اللہ کی اسکیم ہے، اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے، غم منایا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے، کنعان کے صحرا میں مہپ اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں تم مجھے پاگل نہ سمجھو، ایک بات کہوں گا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نے نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آج مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پیش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے عزیز، ہمارے دشمن کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو، انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے خیر مانگے، اللہ وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ کنویں میں پڑے بچے کو اٹھا کر بادشاہ بنانا بھی اللہ کی ذات ہی تھی۔ آج کے مسلمان گرے دبے کچلے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اللہ ایک دن اٹھائے گا اور ان سب کو دکھائے گا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ سب میرے چاہنے والے ہیں۔ آخرکار میں ان کو کیوں ستاؤں گا، آخرکار میں ان کو کیوں رلاؤں گا؟
اب دیکھو یہ میری خدائی ہے۔